اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم دنیا اور آخرت کے طلبگار ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انجینئر نوید احمد صاحب، جن سے ہم قرآن مجید کی حکمتیں اور بصیرتیں اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت کے طلبگار اور ان کا انجام، اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ نوید صاحب، اس حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کی جو بھی تفصیل ہے اس سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بار بار ان دونوں کرداروں کا ذکر کیا ہے کہ ایک طرف دنیا کے طلبگار ہیں اور ایک طرف آخرت کے طلبگار ہیں۔ سب سے پہلے یہ مضمون ہمیں ملتا ہے سورۃ البقرہ آیت 200 اور 201 میں۔ ذکر چل رہا ہے حج کے مناسک کا، اور آپ کے علم میں ہے کہ حج کے مناسک میں خاص طور پر منی میں جو 3 دن قیام ہوتا ہے آخر میں، اس میں انسان کے پاس بڑا وافر وقت ہوتا ہے دعائیں کرنے کا، لیکن وہاں کچھ بد نصیب دنیا کے طلبگار صرف دنیا مانگ رہے ہوتے، تو اللہ نے ان کی مذمت کی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ان میں سے وہ جو کہتا ہے اے میرے رب مجھے دنیا میں عطا فرما دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ہاں، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے بھلائی کیا ہے، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۔ ہاں، یہ لوگ جو بھی محنتیں کریں گے ان کے لیے اس کا حصہ ہے، ان کو کچھ ملے گا آخرت میں۔ لیکن صرف دعاؤں سے بات نہیں بنے گی، بلکہ مما کسبو، جو بھی کوشش کریں گے اس کوشش کے حوالے سے ان کو اللہ تعالیٰ پھر اجر آخرت میں دے گا۔ اگلی صورت ہے سورہ آل عمران، اس میں فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ ارے جو صرف دنیا کا طلبگار ہو ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور جو طلبگار ہو آخرت کا ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، لیکن شکر گزاروں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ شکر گزار وہ ہے جو آخرت کا طلبگار ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ نساء، اور اس کا ذکر ابھی آپ نے وہ آیت کی تلاوت بھی کی شروع میں کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ جو کوئی صرف دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے۔ تو اللہ تمہیں بہت کچھ دینے کو تیار ہے، دنیا میں بھی بھلائیاں دے گا، آخرت میں بھی دے گا، لیکن تم صرف طلبگار ہو کس کے؟ دنیا کے۔ پھر سورہ ہود میں آتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی طلبگار بنتا ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زیب و زینت کا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم انہیں ان کی محنتوں کا کچھ بدلہ دے دیتے ہیں دنیا میں اور کوئی کمی ان کے ساتھ نہیں کرتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ یہ ہے دنیا داروں کا انجام۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو یہاں پر کاریگری کی تھی اور بلڈنگیں بنائے تھے اور جائیدادیں بنائے تھے، بینک بیلنس بنائے تھے، وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور جو بھی عمل کیا تھا، دنیا داری کی تھی، وہ ساری کی ساری باطل ٹھہری۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ شورى آیت نمبر 20 میں فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا ہم اسے دیں گے اس میں سے، اور جو بدنصیب دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا ہم دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہے انجام دنیا داروں کا اور آخرت کے طلبگاروں کا۔ لیکن اس پورے مضمون کا کلائمیکس آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، آیت نمبر 17 اور 18 میں، من کان یرید العاجلہ، جو کوئی بھی طلبگار ہوا عاجلہ کا، عجلت
کہتے ہیں جلدی کو، یہ دنیا کے فائدے جلدی ملتے ہیں، یہ نقد ہیں، آخرت کے فائدے ادھار ہیں۔ تو جو طلبگار ہوا عاجلہ کا یعنی اس دنیا کا، من کان یرید العاجلہ اجلنا لہ فیہا، ہم جلدی کر دیتے ہیں اس کے لیے یہاں پر، ما نشاء لمن نرید، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں، اور ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اور وہ اس میں داخل ہوگا اس حال میں کہ اس کی مذمت ہوگی، اس کے اوپر لعن طعن ہوگی، اس کو سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا اور گھسیٹ کر دھکیل کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے برعکس ومن اراد الآخرہ، جو طلبگار ہوا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، لیکن یہ نہیں صرف دعائیں کر رہا اور لگا ہوا ہے دنیا ہی میں، بلکہ یہ ہے کہ اس نے اس کے لیے کوشش بھی کی، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتوں کی قدر کی جائے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آصف صاحب کس طرح قرآن مجید میں اور بھی مقامات ہیں، لیکن میں نے کچھ مقامات آپ کو گنوا دیے کہ اللہ نے باقاعدہ موازنہ کیا ہے، یہ دنیا کا طلبگار ہے، آخرت کا طلبگار ہے، اس کا کیا انجام ہے اور اس کا کیا حسین جو ہے وہ انجام ہے، دونوں کا ذکر ہے۔ نوید صاحب، یہ طالب دنیا اور طالب آخرت اور ان کا انجام، اس حوالے سے احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بار بار صحابہ اکرام کو اس طرف توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ الکیس من دانا نفسا، اصل عقل مند آدمی وہ ہے جو کہ نفس کی خواہشات پر قابو پالے، وہ عمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے، یعنی آخرت کے لیے کوشش کرے، وہ عقل مند ہے، وہ دور اندیش ہے۔ اس سے بڑی عقل مندی کیا ہوگی؟ خود سوچئے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے تو مزے کر لوں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جہنم کے عذاب سے دوچار ہو جاؤں، یہ عقل مندی ہے؟ یا یہ ہے کہ یہاں پر میں روکھی سوکھے پہ گزارا کروں، رزق حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھوں، غلط کام کی طرف نہ جاؤں اور زیادہ کام کروں نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خلق خدا کو فائدہ پہنچانے میں، حقوق العباد ادا کرنے میں، اللہ کے حقوق ادا کرنے میں، اور یہاں مشقتیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد لمبی زندگی، دائمی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، وہ کیسی پرسکون ہوگی، راحتوں والی ہوگی۔ یہ عقل مندی ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی کن کو؟ صحابہ کرام کو۔ اور پھر آپ کا اپنا اس حوالے سے کیا معاملہ تھا؟ سورہ احزاب کی آیت 27-28 میں بھی اس کا ایک موازنہ آتا ہے۔ منافقین نے اللہ کے رسول کو بہت پریشان کیا تھا، اور پردے کے احکامات آنے سے پہلے وہ اللہ کے رسول کے گھر میں آ جاتے تھے، ازواج مطہرات سے آ کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھی غزوہ بنو قریظہ ہوا ہے، بہت اس میں مالی غنیمت ملا ہے، ہر گھر کے حالات بدل گئے، ہر گھر میں خوشحالی آ گئی ہے، آپ کے گھر میں اسی طرح کا فاقے چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں چولہے میں گھاس اگی ہوئی ہے، چولہا نہیں جلا، اور چھوٹا سا حجرہ ہے اور وہاں چراغ تک نہیں جلتا، اور آپ اندھیرے میں رات بھر رہتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول سے آپ کہیں تو وہ آپ کے نان نفقے میں اضافہ کر دیں گے، اور وہ جانتے تھے منافقین کے ان باتوں سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی، کیونکہ آپ دنیا کے حوالے سے بے رغبتی رکھتے تھے۔ اس وقت آپ کے نکاح میں 4 ازواج تھیں، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ ان چاروں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارا خرچہ بڑھائیے۔ اللہ کے رسول کو اس قدر شدید اس پر صدمہ ہوا کہ آپ ایک پورے مہینے ان کے پاس نہیں گئے، یہ واقعہ الہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 آیتیں سنائیں، سورہ احزاب کی آیت کہ یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے نبی کی گھر والیو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں مال و متاع، اور میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں خوبصورتی طریقے، تم میرے ساتھ نہیں رہو گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم طلبگار ہو اللہ کی اور رسول کی اور آخرت کی، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے پھر تم میں سے جو بھی نیکوکار ہیں، نیک بیبیاں ہیں، ان کے لیے شاندار بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کی طلب ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ اسی فقر میں اور اسی درویشی کے اندر وہ گزاری۔ نوید صاحب،
کہ یہ تو ایک رول ماڈل کہ آپ دنیا میں بالکل کچھ نہ کمائیں، کچھ نہ کریں اور بالکل تنگ دستی کی حالت میں رہیں اور آخرت کے لیے، یہ تو ایک ہائیسٹ لیول ہے۔ اس میں ایک لیول وہ ہے جس سے نیچے جانا منع ہے، ہاں جی، وہ لیول کیا ہونا چاہیے کہ بھائی اس سے کمتر تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہے اعلیٰ، اس سے کمتر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ معاملہ سارا ریلیٹو ہے۔ جتنا جتنا آدمی کا اللہ سے تعلق بڑھتا ہے اس کی ضروریات خود بخود نیچرلی کم ہوتی ہیں۔ جی نوید صاحب، اس وقت وقفے کا موقع ہے، ناظرین وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ سے اسی موضوع پر دوبارہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے دنیا کے طالب اور آخرت کے طالب اور ان دونوں کے انجام کے بارے میں۔ نوید صاحب، سورہ آل عمران میں جیسے ہمارے سامنے آیا کہ جو دنیا کا طالب ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے بتایا کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، یا ایک مقدار کی حیثیت میں دیتے ہیں، تو یہ بظاہر کچھ ایک فرق سا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیے، اصل میں سورہ آل عمران کی جو میں نے آیت پڑھی تھی 145 145 اس میں یہ تھا کہ من کانا یرید ثواب الدنیا نوتہ منہا، ہم جو طلبگار ہوتا ہے دنیا کے بدلے کا ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں، جی جی ورنہ تو کیفیت یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور میرے ارماں بہت نکلے ہوا لیکن پھر بھی کم نکلے، تو یہ خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ذرا اسی بات کی وضاحت ہے، یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہاں فرمایا کہ من کانا یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو طلبگار ہوا ہے دنیا کا تو ہم جلدی سے اس کو دے دیتے ہیں دنیا ہی میں، لیکن ہم جتنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں۔ اب اس کو آپ مثال سے سمجھیے کہ الیکشن ہو رہا ہے، انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس میں بعض دنیا دار ہیں جو کہ لڑ رہے ہیں الیکشن تاکہ سیٹ مل جائے۔ اب جیتنا تو ایک ہی نے ہے نا، سب نے تو نہیں جیتنا، تو لہٰذا ہر ایک کی خواہش پوری نہیں ہوگی، کسی کو مل جائے گی سیٹ، کسی کو نہیں ملے گی۔ ایک ہی نوکری ہے، جاب ایک ہے، اس کے لیے 4 آدمی ہیں امیدوار، تو ظاہر بات ہے کہ اسامی تو ایک ہی ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں ہم جو کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ باوجود کوشش کے کبھی بھی دنیا کی حسرتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بہادر ظفر نے کہا تھا کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں کہ حسرتیں کبھی پوری نہیں ہوگی، اور آدمی حسرتیں کرتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس سونے کی 1 وادی ہو تو خواہش کرے گا 2 ہو جائیں، اور اگر 2 تو خواہش کرے گا 3 ہو جائیں، اور انسان کی ہوس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ تو لہذا بات ایک ہی ہے کہ بھئی ہر ایک کو یہ بھی سمجھ لے دنیا دار کہ اگر وہ دنیا ہی کا طلبگار بن جائے گا تو دنیا میں اس کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ آخرت کے طلبگار، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ جی، سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے بتایا کہ وہ ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوا۔ تھوڑا سا اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے۔ دیکھیے جو سالہا سایہا، مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی دعائیں تو خوب کر رہا ہو لیکن یہ ہے کہ اس کے سارے اوقات دنیا میں لگ رہے ہوں۔ ایسے کردار بھی آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے، دعائیں لمبی چوڑی کرتے ہیں لیکن ان کی ترجیح، ان کے منصوبے وہ سارے کے سارے دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ طلبگار بھی ہو آخرت کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ اب آپ نے بڑا عملی سوال پوچھا ہے، وہ کوشش کیا کی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی بھی میدان ہدایت کا تشنا نہیں رکھا۔ کوشش کے لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آج یہودی چاہیں حضرت موسیٰ کو فالو کرنا نہیں کر سکتے، ان کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ عیسائی اگر چاہیں عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا بیچارے نہیں کر سکتے، ان کی سیرت محفوظ نہیں ہے، لیکن آپ کی پوری سیرت محفوظ ہے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو ہمیں آپ کی کوشش کے 3 پہلو نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 پہلو اپنی ذات سے متعلق تھا، اپنی ذات کے حوالے سے اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا۔ نمبر 2 آپ نو انسانی کے لیے خیر خواہی چاہتے تھے، دنیا کی خیر خواہی بھی اور آخرت کی بھی۔ آخرت کی خیر خواہی کے لیے آپ نے ان کو تبلیغ کی ہے اور ان کو دنیا داری سے نکال کر آخرت کا طلبگار بنانے کی کوشش کی ہے۔ صحیح۔ دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 اپنی ذات کے اوپر عمل،
نمبر 2 تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو غفلت سے نکالنا، ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور دنیا میں ان کے لیے رحمت کے لیے کیا کیا؟ اقامت دین کی جد و جہد کی، اس کے لیے جہاد کیا، قتال کیا۔ اقامت الدین سے کیا مراد؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو غالب کرنا، تاکہ دنیا سے ظلم، جبر، استحصال ختم ہو۔ لوگوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں، انسانوں کے غلام نہیں ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہر معاشرے میں یہی ہے کہ ایک خاص طبقہ ہے جو عیاشیاں کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اور بیچارے عوام ہیں ان پر سوار ہو کر ان کا خون چوستا ہے۔ ایک جبر کا، استبداد کا دیو ہے جو کہ ایک خاص پہن کر لبادہ اوڑھ کر اور وہ ناچ کر رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو یہ آزادی کی نیلم پری۔ تو لہٰذا اس میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ استحصال ہوتا ہے، لوٹ مار ہوتی ہے ان نظاموں میں، چاہے وہ بادشاہ لوٹ مار کر رہا ہو، چاہے وہ کوئی خاص طبقہ لوٹ مار کر رہا ہو۔ سود کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے عوام کا، اور جو سود خور ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک عادلانہ نظام دنیا کو دیا۔ اس نظام میں بادشاہ نہیں تھے، خلیفہ تھے، سادہ گھر میں رہتے تھے، اور سڑکوں پر راتوں کو گشت کر کر کے لوگوں کی مشکلات جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ دنیا نے ایسا نظام نہیں دیکھا۔ گاندھی جی سن 37 میں جب وزارتیں ملی ہیں کانگریس کو، تو کہتے ہیں اپنے وزیروں سے کہ میں تمہارے سامنے مثال رکھتا ہوں عمر فاروق کی اور بکر صدیق کی، جس طرح انہوں نے حکومت کی ہے تم نے ویسی حکومت کرنی ہے۔ تو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو نظام قائم کیا تھا اس میں واقعتاً قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا تھا، سید القوم خادمہم۔ تو آپ نے یہ 3 کام کیے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، خود عمل کیا ہے۔ نمبر 2 آخرت میں جہنم سے بچانے کے لیے دین کی تبلیغ کی ہے، اور دنیا میں ظالم نظام سے بچانے کے لیے غلبہ دین کی، اقامت دین کی جد و جہد کی ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے آپ کے آنے کا مقصد تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 دفعہ یہ بات بتائی قرآن نے کہ اللہ کے رسول آئے کس لیے ہیں، تاکہ وہ کل کے کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں۔ یہ ہے سعالہا سعیہا۔ ہم نے بھی اسی طرح آپ کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ سعالہا سعیہا میں یہ تو ایک آپ نے بتایا کہ ایک پلان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سامنے آتا ہے، لیکن اس میں یہ تو چیز ہے نا کہ وہ نمازی ہو، وہ حلال کمائی کر رہا ہو، وہ دین کے جو بنیادی ایک انفرادی تقاضے ہیں وہ پورے کر رہا ہو۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو اپنی انفرادی زندگی، جی، انفرادی زندگی میں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ اس میں عبادات بھی آ جائیں گی، عبادات بھی آ جائیں۔ اس میں معاملات بھی آ جائیں گے، کسی کا مال نہیں کھا سکتے، اس میں اخلاقیات بھی آ جائیں گی، اس میں رسومات بھی آ جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ کہ وہ مومنون کی بات آئی نا۔ دیکھیے مومن ان کے حوالے سے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوشش اللہ اسی کی قبول کرے گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ایمان نہیں رکھتا تمام رسولوں پر، وہ اگر نیکیاں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ لیکن قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ تمام رسولوں کو ماننا ہوگا۔ اور نمبر 2 جو مسلمان ہیں ان کو بھی مومن بننا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ ان کی بھی نیکی تب قبول ہوگی جبکہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ سورہ نساء میں آتا ہے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دکھاوے کی نیکی، جو دکھاوے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ نیکی کرنی تھی اللہ کے لیے، بجائے اللہ کہ میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، کوئی نیک کام کر کے تصویر کھنچوا رہا ہوں، اپنا نام جو ہے وہ اس کی تختی لگوا رہا ہوں، اور مجھے نیکی کرنی چاہیے تھی آخرت کے اجر کے لیے، اور میں دنیا میں ہی واہ اور تعریفیں چاہتا ہوں۔ تو وہ لوگ جو کہ ساری کی ساری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، الذین ینفقون اموالہم رعاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ ایمان نہیں رکھتے۔ نہ اللہ تو پر نہ۔ مومن وہ ہے جس کا ایمان ہو اللہ پر، یعنی اس کی ساری کوششیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اسے دنیا میں بدلانا چاہیے، شہرت نہ چاہیے ہو، کوئی اس کا ریوارڈ، اس کا کوئی فائدہ نہ چاہیے ہو، اور اس کی کوششیں ساری کس کے لیے ہوں؟ آخرت کے لیے ہوں۔ تو اگر یہ 2 شرطیں پوری ہوں گی تو فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آخرت کا طلبگار ہو اس کے لیے کوشش کرے، اور بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، یعنی مسلمان بھی ہو، اور پلس اس کی نیکیاں اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے ہوں، کوئی دنیا داری نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں
زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے جا کر چیک دے رہا ہوں وزیر اعظم کو، مقصود کیا ہو ذرا ان سے پی آر بڑھے اور بعد میں مجھے ان سے کوئی پرمٹ لینا ہو، کوئی اور فائدہ لینا ہو، نہیں، اس کی نیکی صرف اللہ کے لیے آخرت کے لیے ہو۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی، محنتوں کی قدر کی جائے گی۔ جو دعا ایک ہے اہل ایمان مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ جی، وقنا عذاب النار، اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو یہ حسنہ جو ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، تو حسنہ کا ترجمہ ایک بھلائی ہے، آپ ذرا اس حسنہ کو ذرا مزید۔ دیکھیے اصل میں خود قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے، دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان اللہ سے شر مانگ بیٹھتا ہے حالانکہ اس کی دعا ہوتی ہے خیر کے لیے۔ میرا علم نہیں ہے، میں ایک چیز مانگ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں میرے لیے بعد میں وہ کیا بنے گی، تو لہذا ہونا یہ چاہیے وَفَوِّضْ أَمْرِي الی اللہ، إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دوں۔ دعا استخارہ میں اللہ کے رسول کیا سکھاتے تھے کہ اللہ یہ کام اگر میری دنیا اور میری آخرت کے حوالے سے ٹھیک ہے، خیر ہے، اسے میرے نصیب میں کر دیجئے، اور اگر یہ شر ہے میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، میرے اس کام کے انجام کے اعتبار سے، اس کو مجھ سے دور کریں، مجھے اس سے دور کریں۔ تو حسنہ جو بھلائی ہے بڑا وسیع المفہوم ہے، بڑا کہ اللہ جو چیز بھلائی ہے مجھے وہ دے دے۔ بالکل سے۔ نبی صاحب آخر میں بس آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا رہنمائی فراہم کریں گے کہ وہ طالب آخرت بن جائیں؟ دیکھیے علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، کہ قرآن سے جڑ جائیں۔ جتنا قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے، یہ قرآن انشاءاللہ ہمیں پھر دنیا کا طلبکار رہنے نہیں دے گا۔ ہمیں وہ لوگ گھٹیا نظر آئیں گے کہ جو دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے نقشے ہیں صحابہ کرام کے، اللہ کے رسول نے اس قرآن کے ذریعے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ نسخہ کیمیا ثابت ہوا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو سمجھ سمجھ کے ہمارے اگر ناظرین قرآن مجید پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کے ہر صفحے پر کسی نہ کسی شکل میں دنیا کی مذمت ہے اور آخرت کی اہمیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ناظرین کو اگر ان پروگراموں سے یہ فائدہ حاصل ہو جائے کہ وہ قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ ہمیشہ ہمیش کی جو آخرت کی نعمتیں ہیں، لذتیں ہیں، برکتیں ہیں، انشاءاللہ ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ بہت شکریہ نوید احمد صاحب۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔